أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فأوحى إلى عبده ما أوحى الصلاة والسلام بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نجم سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، معبود مطلق نے، خدائے لم یزل نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی جب حبیب اور محبوب بلا فصل تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اللہ نے وحی کی اپنے عبد کی طرف جو بھی کی. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ دیکھتے میری طرف رہنا اور لفظ لفظ لوہے دل پہ لکھنا. بس سمجھ آئے تو اتنا بولنا ہے کہ پتہ چلے ماننے والوں سے خطاب ہے میرا، سوچنے والوں سے نہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی اپنے بندے کو جو بھی کی. وحی کا نقوی صاحب ذکر نہیں، کیا کی. اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو آج مجھے تلاش ہے اس وحی کی کہ ہوئی کیا. اللہ اکبر. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وحی فرشتے کے ذریعے آئی ہوگی تو وہ اس خناس کو دماغ سے دھو ڈالے. کیوں؟ جو سید الملائکہ ہے وہ سدرہ پہ کھڑا لرزہ براندام ہے، اور یہ بات سدرہ سے ایک کم 80,000 عالم آگے کی ہے. جی جی، انہی آیات کو تھوڑا پہلے پڑھیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. میرا حبیب آگے بڑھا، میں نے استقبال کیا. دنا کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں، رسول کی طرف، اور تدلّا کی رسول کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. اور آج تک سوچ سوچ کے زمانہ پاگل ہو گیا ہے منڈی والوں کہ جو بدن نہیں رکھتا اس نے استقبال کیسے کیا. میں تمہاری آسانی کے لیے تمہیں تجویز دیتا ہوں، دو میں سے ایک راستہ اپنا لو جو آسان لگے. یا جسم والا اللہ مانو یا اللہ کا بدن تلاش کرو.
یا خدا کا جسم ہے یا کوئی اس کا جسم ہے. استقبال کیا حتیٰ کہ دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تو فرما رہا ہے یہاں میں نے وحی کی جو بھی کی. ایک تو یہ بات جمیل شاہ حل ہو گئی کہ میرا رسول وحی کے سلسلے میں فرشتے کا محتاج نہیں. جہاں فرشتے کی سوچ نہیں پہنچی جو وہاں بیٹھ کے وحی وصول کر سکتا ہے بلکہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے والوں سے زیادہ تم تھکے بیٹھے ہو. اور میرے عزیز میں نے مہربانی آپ کی لیکن مجھے رشوت میں نعرے لینے کی عادت نہیں. پھیپھڑا اگر ہتھیلی پہ آ کے بولے تو نعرہ لگانا ہے ورنہ ضرورت نہیں. سر اٹھاؤ فیصلہ کرو یہ وحی کے محتاج کیسے. یہ تو خود ترجمان مشیت ہیں. نہ نقوی صاحب مشیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. اللہ کا دل ہے نہیں. بے دل کے ارادے کو لفظوں کا بدن دینا 14 کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ہاں یعنی اللہ کے ہاں کلام کے لیے حلق نہیں، زبان نہیں، لہوات نہیں، وجود نہیں، جوف نہیں، پھیپھڑا نہیں. بس وہ اپنی ذات میں ارادہ کرتا ہے یہ اس کے ارادے کو لفظ دیتے ہیں. تو جو اس کے ارادے کو لفظ دینے والے ہیں وہ وحی کے لیے فرشتے کے محتاج کہاں. تو وہاں بیٹھ کے اور بیٹھا کہاں ہے؟ کعبہ قوسین پر. کعبہ قوسین کیا ہے؟ میں نے برسوں تحقیق کی اور تمہیں آدھے منٹ میں بتانے لگا ہوں. قرب الصفات من الذات، ذات کے قریب ہو جانا اس کی صفات کا، یہ کعبہ قوسین ہے. اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کے قریب ہونا. کچھ پلے بڑی بات یہ سر سے گزر گئی. صفات کبریائی کا ذات الہی کے روبرو ہونا، اس سے بلا فصل ہو جانا. کعبہ قوسین وہاں وحی کی. زمین سے اس مقام تک 80,000 عوالم کا سفر طے کیا ہے تیرے رسول نے. اور جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. براق کے بعد رف کے بعد بحرم، اور بحرم کے بعد کوئی سواری نہیں. جی براق کی حد نقوی صاحب عالم ملکوت تک براق گیا. اس نے زانو ٹیک دیے. جبریل بیچارہ تو پہلے پیچھے رہ گیا کہ بال برابر آگے بڑھوں تو جل کے مر جاؤں گا. اور یہاں بے ساختہ پھر مجھے جب کبھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے تمہارے امام ہشتم کا جملہ یاد آتا ہے. پوچھا تھا کسی نے کہ مولا وجہ کیا ہے کہ جبریل جہاں رکا تھا رسول وہاں کیوں نہیں رکے؟ 3 قدم آگے جا کے رکے اور پھر جبریل سے کہا کہ آگے آؤ. اور جبریل نے کہا کہ میں جل جاؤں گا. کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ یہ جل جائے گا؟ تو اگر جانتے تھے تو پھر کہا کیوں کہ آؤ؟ مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے لے کر سدرہ تک جبریل دل میں اتراتا گیا کہ اگر آج میں نہ ہوتا
تو رسول کو آسمان کے راستے کون بتاتا؟ میں اللہ کے مہمان کا رہنما ہوں، میں اس کو راستے دکھا رہا ہوں، اور رسول دل ہی دل میں جبریل کی اس غلط فہمی پہ ہنستے گئے۔ اگر پہلے رکتے تو جبریل سوچتا جس طرح میں آگے نہیں جا سکتا شاید یہ بھی نہیں جا سکتا، پہلے آگے نکلے، پھر رکے، پھر پلٹے، کہا آ جل جاؤں گا، کہا پھر توبہ کر، جو تم نے یہاں تک سوچا تو مجھے لے کے نہیں آیا، میں تجھے لے کے آیا۔ جسمانی معراج ہو رہا تھا، لینے میں جب ملنا جاتے نا قدرت کے مناظر سے آشنا ہو رہا تھا۔ سدرۃ جبریل بھی پڑھ رہا تھا، الیہ الیہ، سبحان اللہ کی تسبیح ہے، توحید کے پردے میں علی بول رہا تھا۔ یہ روایت سنی آپ نے کہ معراج جسمانی اور روحانی ہو رہا تھا۔ اگر جمیل شاہ تم یہ ضمانت دو کہ تمہارا مجمع تھکا ہوا نہیں تو آج یہ فیصلہ کریں کہ معراج تھا کون سا؟ میں تمہیں ایک پہلے اجمالی خاکہ بتاتا ہوں پھر بات کرتا ہوں۔ یہ ہے عالم ناسوت، زمین، عالم دنیا، عالم ناسوت، فضا، خلا، ہوا، پھر سما، آسمان ہے عالم ملکوت۔ عالم ملکوت کی حد جہاں ختم ہوتی ہے عالم جبروت شروع ہوتا ہے۔ نقوی صاحب عالم جبروت عالم جسم نہیں، جبروت کا نام تو سن رکھا ہے نا، میری بات پہ بھروسہ نہیں مت کرو، کسی اور عالم سے پوچھنا۔ جبروت جسمانی عالم نہیں، اس کے اوپر عالم روح ہے، عالم روح کے اوپر عالم عقل ہے، عالم عقل کے بعد عالم حیات ہے، اور عالم حیات کے بعد عالم لاہوت ہے۔ سر اٹھا، تیرے رسول نے زمین چھوڑی، بشری لباس یہی رہ گیا، جب عالم ملکوت سے گزرا تو بشر بن کے نہیں گزرا، ملکوتی بدن کے ساتھ گزرا، جب جبروت میں گیا بدن پیچھے رہ گیا۔ جی یہاں سے غلطی لگی لوگوں کو کہ معراج جسمانی نہیں تھا، اس کے آگے عالم ارواح تھا، رسول نے روح کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی اب نہ روح ساتھ ہے۔ اور کھولو منڈی والوں وہ کھڑکی دماغ کی کہ میں آ کے لفظ بانٹوں، کیوں گزرتے جا رہے ہیں تمہارے سر سے جملے؟ بدن نیچے، روح پیچھے، اس کے آگے عالم عقل ہے، رسول نے اس عالم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عالم حیات ہے، جب حیات سے گزرے زندگی پیچھے رہ گئی، میرا رسول وہ جا رہا ہے۔
عالم حیات بھی پیچھے رہ گیا. جی جی سر اٹھانا. لفظ یہ پڑھے میں نے, وہاں بیٹھا ہے رسول, لیس فیہ ملک ولا فلک ولا عقل ولا روح, نہ وہاں فلک ہے نہ ملک ہے نہ عقل ہے نہ روح ہے, ہر شے پیچھے, عرش قدموں کے نیچے. نہیں اب مجھے بتاؤ کہ یہ معراج کون سا ہے؟ جہاں یہ بیٹھا ہے وہاں نہ بدن نہ جسم نہ روح نہ نفس نہ عقل نہ حیات. اور کچھ لوگ نقوی صاحب مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ حیات نہیں, تو یہ کیسے گیا؟ سر اٹھا. یہ تو 73 فرقے مانتے ہو کہ کوئی شے نہیں تھی, یہ تھا. اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں. مانتے ہو تو سورہ ملک پڑھ, خلق الموت والحیات. اللہ کہتے ہیں موت بھی مخلوق ہے, حیات بھی مخلوق ہے, تو پھر ماننا پڑے گا حیات نہیں تھی, یہ تھا. تو جس طرح اس وقت حیات کے بغیر تھا, اللہ اکبر. بات پلے پڑی ہے یا سر سے گزر رہی ہے؟ اللہ زندہ ہے یا مردہ؟ زندگی سے زندہ ہے. تو ابھی بھی بات نہیں سمجھے. بس جس شے سے اللہ زندہ ہے, اس شے سے 14 زندہ ہیں. اور معراج کا مقصد یہ ہے, باتوں کے لیے تو بلایا ہی نہیں اللہ نے, باتیں زمین پہ نہیں کرتا تھا, جبریل کے ذریعے بھی, جبریل کے بغیر بھی, اشارے سے بھی, ارادے سے بھی, مشیت سے بھی, رموز سے, اسرار سے, کنایات سے, غوامے سے باتیں تو ہو رہی تھی. اللہ نے کہا میرے حبیب مدتیں گزری, تجھے اسی پیکر میں دیکھنا چاہتا ہوں جس پیکر میں میں نے تجھے خود سے جدا کیا تھا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو یا نہیں؟ تو ساری چیزیں تو پیچھے, پہلے جبریل نے ساتھ چھوڑا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں نہیں جا سکتا. براق نے کہا میں جو ہوں. رسول نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو چل. ایک جگہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے, جی میری حد یہی ہے. کہ وہاں تو بڑا اترا رہا تھا میں جو ہوں. پھر رف رف جانتے ہو, ایک نوری قالین تھا جی, وہ بھیجا اللہ نے, وہ لے گیا. ایک جگہ وہ بھی گر پڑا. پھر بحرم نور کا ایک جھولا, اس نے بھی دم توڑ دیا, نہیں جا سکتا. پھر کیسے گیا؟ تیرا رسول کہتا ہے زجا بھی فی نور, سامنے نور کا سمندر تھا, اور جس کی ایک ایک موج دنیا و ما فیہا سے بڑی تھی. بس مجھے آواز آئی اپنے آپ کو حوالے کر دے اس دریا کے. بس نور کی موجیں تھی. نودیا بالدنو الف مرۃ, رسول کہتے ہیں 1000 دفعہ آواز آئی, ادنو منی ادنو منی ادنو منی. یا تھکن ہے یا سوچ تاری ہے. سوچنے کے مرض سے باہر آؤ. تو ایک بات کہوں, قرآن میرے سر پہ رکھو, ایک جملہ کہنے لگا ہوں. نقوی صاحب اگر تفسیروں میں نہ ہو, حدیثوں میں نہ ہو, معراج جس نے لکھی ان کتابوں میں نہ ہو, جو چور کی سزا وہ میری.
اور اگر ہر جگہ ہو، اور میں تو اپنے کہے ہوئے لفظوں سے مکر ہی نہیں سکتا، 100 سے زیادہ ملکوں میں یہ تقریریں سنی جا رہی ہیں، براہ راست انٹرنیٹ پہ جا رہی ہیں، لفظوں کا میں ضامن، ورنہ کائنات عالم کے ہر اس عالم تک میرا یہ سوال ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے غضنفر کی آواز سن رہا ہے کہ مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھاؤ۔ رسول کہتے ہیں ادنو منی کی آواز پہ جب میں حجاب الہی کے قریب پہنچا تو آواز آئی، کیف قلیلا یا محمد ان الرب یصلی، اے محمد ذرا انتظار کر، رب نماز پڑھ رہا ہے۔ ہزاروں کے مجمع کو گواہ بنا کے جملہ میں نے پڑھا، جملہ نہ ہو اپنی گردن کٹوا دوں، ورنہ میرا علماء سے سوال اتنا ہے، یہ نماز پڑھنے والا رب کون سا ہے؟ جی نبی دا ورد، فرشتہ دا ورد، رسول خدا دا ورد، ارد گرد یادی، گرد مرتضی، سارا سنی سیادت جا کا سبب رکھنا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بس مجھے میری محنت کا پھل مل گیا، جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا دیا۔ دو فکریں سنو، میں منزل کی طرف بڑھوں، انتظار کر میرے حبیب۔ ہاں اس کی شرح بھی کروں گا کبھی۔ ہاں جی نا نا نا، بڑے بڑوں کو میں نے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے دیکھا، برتن چھلکنے میں دوستو دیری کتنی لگتی ہے۔ ہاں دیکھو، اس سے پہلے کئی بار میں نے آپ کے سامنے معراج پڑھی، یہ جملہ کہا، تو آج چونکہ مولا چاہتے تھے آج کہا جائے، تو شرح بھی جب وہ چاہیں گے اس دن ہو جائے گی۔ پس اس مقام پہ اب کچھ تصور قدم میں تصویر تو بنی ہوگی نا کہ کہاں پہنچا ہے رسول۔ اللہ اکبر۔ بھئی جہاں عقل نہیں وہاں سوچ ہوگی، بار والو، جہاں حیات نہیں وہاں کوئی ذی حیات ہوگا؟ بس بلانے والا، جانے والا، میزبان، مہمان، جب آواز آئی نا ذرا رک، اب آپ نے میری اتنی مجالس سنی، کہیں میرا کیسٹ لگا ہوا ہو تو فوراً آپ چونکیں گے نہیں، یار یہ آواز تو غضنفر کی ہے۔
آواز تو کوئی نہیں بھلا سکتا نا. ہاں بس جیتے رہو صاحب معراج کے صدقے جب تک تمہارا جی چاہے. جب آواز آئی نا میرے حبیب انتظار کر چونک رسول ہے. اللہ جی حاضر جناب حاضر. میں پھر دوہرا دیتا ہوں. آواز آئی میرے حبیب ذرا رک انتظار کر. چونک اٹھے. آواز تو جانی پہچانی ہے. اللہ اکبر. آواز تو سنی ہوئی نہیں. یہ فتویٰ میں تم سے پوچھوں گا. جس کا رسول بھول سکتا ہے وہ تو ہو جائے الگ, اور جس کا رسول عقل کو شعور سکھاتا ہے اس سے ہے میرا یہ جملہ کہ رسول کے بھولنے کا کوئی امکان ہے معاذ اللہ ہے. آواز تو سنی ہوئی, چلے آپ سمجھ تو گئی ہو. رسول نے کہا ہے آواز تو اس کی ہے جسے اپنے ہاتھوں سے بستر پہ سلا کے آیا ہوں. بلکہ دیکھو حضور معراج میں سبحان اللہ کہنے کا مقصد یہی ہے. تم اچھے خاصے جملے پہ سبحان اللہ نہیں کہتے جب تک یہاں چوٹ نہ لگے. چوٹ لگے جب تل ملاتے ہو مودت کو سکون ملے پھر تمہارے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. تو اللہ معراج کا تذکرہ لفظ سبحان سے کر رہا ہے. سبحان الذی اسری. تو جب اس نے زبان بے زبانی سے سبحان اللہ کہا ہے تو معراج میں ہے کیا. اب چونکہ نقوی صاحب مجھے جرات ہو گئی ہے جمیل شاہ جی کہ یہ سارے حلالیاں سارے موالیاں برداشت کریں گے. آؤ جو کچھ میں جانتا ہوں ڈال لو اپنی جھولی میں. براق لے کے جبرائیل میکائیل اسرافیل ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے براق کی باغ جبریل کے ہاتھ میں. یا رسول اللہ اللہ تنہائی میں بلا رہا ہے. اچھا یا علی پھر مجھے تو اللہ نے بلایا. صبح ملاقات ہوگی بلا تشبیہ. دونوں بھائی گلے ملے گلے ملے. علی مسکرا کے بستر پہ لیٹے. جبریل نے رکاب پکڑی. رسول نے براق کی رکاب میں قدم رکھا. زین میں درست ہوئے. سلام کیا علی کو. علی نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے. چونکہ براق برق سے ہے بجلیوں کے مجموعے پہ سوار تھا رسول. باغ اٹھائی. اچانک ہوا میں رسول کو خوشبو ولایت آئی. دیکھا تو علی آگے جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ مجھے اشارہ دیا ہے آپ نے کہ منبر چھوڑ دو. کیا دیکھا؟ لگا رہنا مجھے نہیں آتا. ہاں نہ ہی میری جنس کھوٹی ہے کہ کوئی تم سوچو میں گم رہو اور میں لگا رہوں. مجھے تو منت کر کے مجبور کیا جاتا ہے تو پھر سینے سے اگلتا ہوں کچھ راز. نہ مجھے راز پریشان کرتے ہیں اور نہ جنس میری اتنی سستی ہے کہ میں لوگوں کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے بیچتا پھروں. نہیں 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 نہیں. میری جنس کا خریدار صرف حلال زیادہ ہوتا ہے. ہر ایک اسے بچا ہی نہیں سکتا.
ہاں یہ ہر بندے کے ہاضمے کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی. سر اٹھانا. ہوا میں علی کو جاتے ہوئے دیکھا. اے براق، یہ بغیر سواری والا آگے جا رہا ہے. تو بجلیوں کا مجموعہ ہے، چل آگے. بس پہلے آسمان پہ پہنچا، فرشتوں سے پوچھا. پہلے شور مچا ہوا تھا، علی ابھی گزرا. اور تیز کیا براق کو. دوسرے آسمان پہ منڈی والوں یہی شور. وہ جا رہا ہے علی، وہ جا رہا ہے علی. سواری کی رفتار بڑھتی رہی. ہانپ ہانپ اٹھا براق. رسول نے دیکھا یہ سواری سست ہے. رف رف منگایا کہ زیادہ تیز تھا. رسول کہتے جہاں سے بھی گزرا اطلاع اور شور یہی تھا، وہ جا رہا ہے. نہیں، اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو مجھے بطول کی بد دعا لگے. بس آیا اتوار. ورنہ جو الو کا پٹھا اس قسم پہ بھی شک کرے اسے خود زہرا کی بد دعا لگے. رسول فرماتے اتنے چرچے تھے آسمانوں پر علی کے، حتی ظننتو ان اسم علی اشہر منی فی السماء. مجھے دل میں گوان گزرا کہ علی کا نام آسمانوں پر مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہے. ارادے اس کے باوجود علی کو مسلمانوں نے سمجھا ہی نہ. نقوی صاحب خدا کی قسم ہم گیلا نہ کرتے اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا عارف ہی وہی ہے جسے یہ سمجھ آ جائے کہ میں سمجھ میں نہیں آ سکتا. جی بلکہ میرا یاد ہے مجھے اچھی طرح، کیونکہ کوئی بندہ میرے حافظے کو چیلنج نہیں کر سکتا. مریم شاہ جی اسی ممبر سے میں نے ایک حقیقت، بلکہ پوری ایک مجلس اسی مسئلے پر میں نے اس ممبر سے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ذہن میں آنا یاد دہانی کراتا ہوں اور پھر تمہیں راز سمجھ میں آ جائے گا. ہاں کہ در حقیقت اس طلسم کبریائی کا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے. اور جس نے نہیں سنا وہ پھر سے سن لے اور ذہن میں تازہ کر لے. یہ سنتے رہتے ہو نا کہ امیر کائنات پیوند لگاتے تھے رسول کی جوتی کو. بسم اللہ جیتے رہو. کیوں؟ رسول کے پاس چونی اٹھنی نہیں تھی. کیوں باہر والو بھائی فاقے کرتے تھے تو اس میں راز دوسرا ہے. خدا کی قسم کیا پہچانا ہے زمانے نے میرے رسول کو. اپنے وقت کے بہت بڑے جاگیرداروں کی اولاد تھا رسول، ظاہری طور پر بھی. جی ہاں پیسے کی کمی نہیں تھی. جو ان سے سوال کر لیتا تھا وہ پھر کسی سے سوال ہی نہیں کرتا. تو پھر توہین کرتا ہے علی کی.
کسی نوکر سے کیوں نہیں کہتا کہ میری جوتی کو گانٹھ دے؟ کسی صحابی سے کیوں نہیں کہتا؟ آؤ منڈی والوں، اس میں راز یہی تھا، کوئی دوسرا اس جوتی کو چھو نہیں سکتا۔ علی اگر اسے پیوند نہ لگاتے تو معراج کی رات یہ جوتی عرش پہ نہ جا سکتی۔ میدان جیسا چاہیے، لفظ علی کی شان میں میدان جیسا چاہیے، اور پھر ہمارا بھی قرآن جیسا چاہیے۔ ارے ہم صحیح حسنین کے وعدے کی کرنے کے لیے آپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے۔ ہاں، رسول خود تو جاتے، جی جی بس سمجھ رہا ہوں، اس مقام پر وحی کی جو بھی کی پتہ کسی کو نہیں۔ علامہ رجب علی برسی آل اللہ مقامہ لکھتے ہیں، اوہا من الاسرار بما لیس فی اللوح المحفوظ، وہ اسرار رسول کے ساتھ اللہ نے بولے جن کا ذکر لوح محفوظ میں بھی نہیں۔ اللہ نہیں، جو پہنچے خدا کی قسم وہ میری طرف سے قابل تحسین ہے۔ کیوں نقوی صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے، پوچھ لینا، شیعہ اپنے علماء سے پوچھیں اور برادران اہل سنت اپنے علماء سے پوچھیں کہ جبریل قرآن کیسے لاتا ہے؟ قرآن لکھا ہوا ہے لوح میں، اسرافیل دیکھتا ہے، آیتیں یا صورتیں اسرافیل کے پیشانی پہ تحریر ہو جاتی ہیں، وہاں سے جبریل پڑھ کے زمین پہ آتا ہے۔ تو اگر وہ وہی لوح پہ ہوتی تو اسرافیل بھی پڑھ لیتا۔ اور اسرافیل کے ذریعے پھر جبرائیل بھی پڑھ لیتا اور راز عام ہو جاتا۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بھی وحی کی سو کی، کسی کو پتہ نہیں۔ بس اگر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وحی کیا تھی؟ فرمایا 18,000 کلمے۔ کتنے؟ 18,000، اور ایک ایک کلمہ مبنی بر اسرار۔ ابھی وقت ہے، اگر تھکن ہے تو ادھار کرتا ہوں۔ ہاں، نتیجہ میں نے 5 منٹ سے پہلے تمہیں دے دینا ہے، لیکن تازگی کی شرط کے ساتھ۔ 18,000 کلمے جو اسرار پہ مبنی تھے، رسول نے فرمایا وہ اللہ نے مجھ سے بولے۔ وقت تھا منڈی والوں، گزرتا رہا، کیونکہ نبوت کے 5ویں سال معراج، وقت گزرتا رہا۔ 8 سال مزید مکے میں گزر گئے، پھر مدینے میں آئے، وقت گزرتا رہا۔ خیبر کا میدان آ گیا، 39 دن جو ہوا تم سارے جانتے ہو۔ 40ویں دن رسول نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو عظیم مرد ہوگا، اور ساتھ ہی اعلان کیا جو مجھے علی کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا اسے منہ مانگا انعام عطا ہوگا۔ اب اللہ جانے، نہیں میں دائیں بائیں نہیں، نگاہ میری طرف، سب نے دیکھا مدینے کی طرف۔ 1 پونے 600 سال کے بوڑھے نے دیکھا اوپر، اور سنتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی نے جا کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو تیرا بھائی علی آ گیا۔ علی آئے، آتے ہی جنگ، خیبر اکھاڑا، پھر مال غنیمت بانٹا۔
عرب کے بھوکوں کو عرب پتی کر دیا. چلے تو نہیں گئے دوست. شام ہوئی نقوی صاحب, ہر کوئی سکون سے بیٹھا. جمیل شاہ میرے مولا نے سلمان کو بلایا. سلمان سنائے, حسنین کے نانا نے اعلان کیا تھا کہ جو علی کی آمد سب سے پہلے بتائے گا منہ مانگا انعام, اور سنا ہے یہ سعادت تیرے حصے میں آئی. جی مولا. پھر کیا مانگ رہے ہو رسول سے؟ مولا سوچ سوچ کے پریشان ہوں, فیصلہ نہیں ہو رہا, کیا مانگوں؟ جنت جو مجھ سے 7 درجے نچلے علی کے نوکر گلیوں میں نیلام کر دیں, وہ مانگوں؟ میرے مقدر کے ساتھ کون رش کرے گا؟ رسول اور تم بھائی کہو, بطول چچا کہے, حسنین نانا کہے, منا کا تمغہ گلے میں. سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگوں؟ علی فرمایا میں بتاؤں؟ کہ تمہیں کیا مانگنا چاہیے؟ مولا احسان ہوگا. فرمایا کان ادھر لاؤ. رسول کے پاس چلے جاؤ, سلام کرنے کے بعد یاد دلانا وعدہ, اور جب کہیں ہاں مانگو تو کہنا یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ شب معراج 18,000 اسرار تھے, ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے. العظمت للہ. ان 18,000 رازوں میں سے صرف ایک راز. تم 1400 سال بعد یوں اچھل رہے ہو, سلمان کا تصور کرو, ہوا میں تیرتا ہوا آیا. یا رسول اللہ السلام علیکم. ہاں سلمان کیسے آئے؟ قبلہ وعدہ. ہاں سلمان ہم مصدر عقل ہیں, بھولے نہیں, یاد ہے وعدہ, بول کیا مانگنا ہے؟ قبلہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پر جس نے بھی آپ سے کبھی کچھ پوچھا آپ نے کہا بس 18,000 راز تھے, ان رازوں میں ایک راز بتائیے. رسول نے مسکرا کے کہا تیرے استاد کے بھی صدقے. اس نعرے کے جواب میں نہیں بتاؤں گا. ٹھہرو ٹھہرو. تیرے استاد کے بھی صدقے. بات یاد ہے نا دوستو؟ ٹھیک ہے سلمان. اب یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ رسول کو پتا نہیں تھا کہ سلمان کیا مانگے گا. وہ ٹیلا نظر آ رہا ہے. جی یا رسول اللہ جاؤ سے ٹھوکر مار.
اسے میرے سلام کہنا رسول فرماتے ہیں سلمان کے لیے راستہ چھوڑ، ٹیلا پھٹے گا، زینہ نظر آئے گا، ڈرنا نہیں، غار دیکھ کے گھبرانا نہیں، زینہ اتر جانا، جہاں زینہ ختم ہوگا وہاں کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز تیرے سامنے ہوگا۔ اور منڈی والا آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو۔ سلمان گئے، ٹھوکر ماری، سلام دیے، ٹیلا پھٹا، زینہ اترا، جو ہی آخری سیڑھی ختم ہوئی، حد نظر تک ایک نور کا شہر ہے جس کے 70 خیابان، ہر خیابان میں 70 محلے، ہر محلے میں 70 شاہراہ، ہر شاہراہ پہ 70 مسجد، ہر مسجد میں منبر، اور ہر منبر پہ علی خطبہ دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ تو پھر ایسوں کو دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو خود جانے یا ان کے بنانے والا جانے۔ بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ اپنے لیے نہیں پوچھا، روزانہ پوچھتا ہوں، اور اختتامی لمحات سے پہلے پوچھتا ہوں، محض اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلا سکوں کہ تم مودت کی سیڑھی بنا کے عرش پہ چلے جاؤ، پڑھنے والا لاکھ دریا علم کے بہا دے، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی، جب تک 4 آنسو نہیں بہتے، نہ شام والی بی بی راضی ہوتی ہے اور نہ مقصد مجلس پورا۔ بس مولا عبادت تمہاری قبول کرے۔ چند جملے جو مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا، ابھی بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں۔ ایک پہر سے کچھ زیادہ دن کربلا کی دھرتی پہ گزر چکا۔ سلطان کربلا خیموں کی پچھلی سمت کرسی ڈالے تشریف فرما ہے۔ پاپوش سے میرے مولا کا قدم باہر نکلا ہوا ہے بلا تشبیہ، اور پاؤں کے انگوٹھے سے حسین ریت پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن شاید ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سوچ کیا رہے ہیں کہ موت کے گرم بازار میں سب سے پہلے کس کو بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، میں منڈی والوں ممبر کی قسم، یہ کوئی بناوٹ نہیں، بناوٹ کرنے والے پہ خدا کی لعنت۔ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مومن کا آنسوؤں سے رشتہ کیا ہے۔ فضائل میں ہمیں کہنا پڑتا ہے ادھر نہ دیکھو، ادھر نہ دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو، ادھر ماتم کا ارادہ، آنسوؤں کا سلسلہ پہلے جاری۔ فیصلہ نہیں ہو رہا، اچانک 2 ہاتھ بلا تشبیہ میرے مولا کے قدموں تک آئے، دیکھا تو نانا کی تصویر نظر آئی۔ اکبر بیٹے قدم کیوں پکڑے؟ بابا جانی میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ شاید صحیح سوچ رہے ہیں نا کہ نانا کے دین پر سب سے پہلے کسے قربان کیا جائے۔
بابا کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں، میں جو تیری بے قیمت قربانی موجود ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بھیج دے۔ میں نے کہا، کچھ کی چیخیں نکلی، کچھ روئے اور کچھ صرف خالی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حسین کا دل تول کے دیکھو، حسین کے کلیجے سے قیمت پوچھو اس فکرے کی۔ جب اکبر نے کہا نا بابا میں تیری بے قیمت قربانی، تڑپ کے زخمی نظروں سے حسین نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں اکبر سچ کہہ رہے ہو، تم ہوتے حسین، میں ہوتا اکبر، اور میں تم سے یہی لفظ کہتا، پھر میں تم سے تمہارے کلیجے کا وزن پوچھتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا کو آزمانے آئے ہو، میں بطول کا بیٹا ہوں، برداشت کر لوں گا، لیکن میرے لال اس ماں کے بارے میں کیا سوچا ہے جو 18 برس سے حسرت میں ہے؟ کبھی تنہائی میں مجھ سے باتیں کرے گا، کبھی مجھ سے کچھ طلب کرے گا، مانگے گا۔ بابا کیا کروں؟ آج لیلا کے خیمے میں جاؤ، تھوڑی دیر اس سے باتیں کرو، اور کوئی چیز ضرورت ہو تو ماں سے مانگ لو تاکہ تیری ماں کی حسرت پوری ہو جائے۔ اب جو رونے آیا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ سیدو، عزادارو، صدیوں سے جو مسئلے حل نہیں ہوئے مولا کی جوتیوں کے صدقے میں نے حل کیے، لیکن یہ آج تک میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ لوگ کس خمیر کے بنے ہوئے تھے۔ ماں کے خیمے کا باہر پہنچا اکبر، قدم روکے کہ جائزہ لوں اندر کا ماحول کیا ہے۔ سنو گے ماحول کیا تھا؟ جناب لیلا نے مصلی بچھایا ہوا، بلا تشبیہ پردے کی چادر گلے میں، دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے، اللہم یا اوراد یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، یا اوراد اسماعیل علیہ حاجر، اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، کیا کر؟ مجھے اکبر ملا، حسین کے زخموں کی قسم یہ نہیں ہے فکرے، کہہ یہ رہی ہے، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے۔ ابھی میں مصلی سے نہ اٹھوں کہ مجھے فضا آ کے بتائے اٹھو لیلا تیرے اکبر کی لاش آ گئی، میں زہرا کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ عظمت اللہ۔ جی 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 جی، کوئی جلدی نہیں مجھے، ابھی میں مصلی نہ چھوڑوں کہ مجھے فضا آ کے بتائے کہ اٹھو تمہارے اکبر کی لاش۔ منڈی والوں، زینب اور حسین کا بہت بڑا نقصان ہے، جس کا نام اکبر ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ تقریباً 250 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ رسول کی بیٹی کے حکم سے شبیر کی زری کے اندر اکبر کی شہادت پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ کیوں؟ سید محمد مہدی بحر العلوم 250 سال پہلے کا واقعہ ہے، نام سے ظاہر ہے، بحر العلوم، علموں کا سمندر۔ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب بھی تھے۔ مولا کے حرم میں مجلس پڑھ رہے ہیں، علی اکبر کی شہادت شروع کی۔ روانی میں پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں کیونکہ رونے والوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں اور مجھے رونے والوں کے کلیجے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ حضور روانی میں بحر العلوم کے منہ سے نکلا کہ اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، اچانک اکبر کو نیزہ لگا۔ اللہ اکبر۔
نہیں، میں نے کہا تمہاری بھی چیخیں نکلی، لیکن وہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہو گیا. لوگوں نے دیواروں سے ٹکرے ماری. اچانک خدام دوڑے دوڑے آئے. یا بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر. بحر العلوم ممبر چھوڑ، ممبر چھوڑ. کیوں؟ میں اتنا بڑا مجتہد ہوں، میں نے غلط پڑھا؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، تو نے منہ بھر کے کہہ دیا اکبر کو نیزہ لگا. وہ دیکھ حسین کی زری سے خون باہر آ رہا ہے، شبیر کی قبر سے خون باہر اگل رہا ہے، حسین کی قبر کو زلزلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر، العظمت للہ. حسین کی قبر سے لہو بہتا دیکھ کر بحر العلوم پیٹتے چلاتے منبر سے اترے، روتے روتے سو گئے. آنکھ لگی، خواب دیکھا، ایک بی بی ہے جس کا ہاتھ یہاں ہے. رو کے کہتی ہے بیٹا مہدی، آج کے بعد میرے شبیر کی قبر پہ کوئی اکبر کی شہادت نہیں پڑھے گا. کیوں بی بی میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں غلط نہیں پڑھا، تو کہہ کے چلا آیا کہ اکبر کے نیزہ لگا. اس وقت سے جنت میں میری زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، نہ مجھ سے چپ ہو رہی ہے. نہ نانا سے خاموش ہو رہی ہے. تو یہی پوچھے جا رہے ہیں حسین میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا؟ اللہ اکبر. بس بھائی تمہارا زیادہ امتحان نہیں لینا. میں کبھی بھی رونے والوں سے میں نے دشمنی نہیں کی، سارا کچھ چھوڑ دیا. بس تصور میں لاؤ. ایک حد دو فکر کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. بس تصور کی بات ہے، اکبر زین پر خیمے کے دروازے پہ تیرا مولا حسین کرسی پر، شام والی کی نظر بھائی کے چہرے پر دیکھ رہی ہے تاثرات کو بدلتے ہوئے. اچانک اکبر کی آواز آئی، یا بتا علیکہ منی سلام، بابا میرا آخری سلام. تو میدان میں آنے کی تکلیف نہ کرنا، میں زین چھوڑنے لگا ہوں. اب قسمیں اٹھواؤ تمہاری مرضی، ورنہ 13 معصوم تم میں ہیں اور 2 بیویاں پردے داروں میں. مجھے ان 15 معصوموں کی قسم، یہی لفظ میں نے کتاب میں دیکھے. اکبر نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی چھوڑی. حسین کا گھوڑا ادھر کھڑا تھا، حسین ادھر چلے. اب اس سے زیادہ تشریح میں تمہیں کیا بتاؤں گا. زینب دوڑ کے سامنے آئی، بھیا گھوڑا تو ادھر ہے. کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی آنکھوں کا نور مجھے دنیا میں اندھیر دکھائی دے رہا ہے. کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی دنیا میں اندھیرا ہے. میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں، دل بڑے نازک ہے تمہارے. بھائی کا ہاتھ پکڑا جیسے کسی محتاج کو ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھاتے. خیمے کے دروازے پہ کھڑا کیا. علماء سے پوچھنا، ہر شہید کی لاش پہ حسین
گھوڑے پہ سوار آیا، اکبر کی لاش پہ پیدل اور آرام سے نہیں، دروازے سے لاش تک 70 جگہ ٹھوکریں کھا کے گرے حسین۔ کہاں ہے میری آنکھوں کا نور؟ اللہ اکبر۔ بہت رو چکے ہو، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ یہ التماس ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے سارے خاموش ہو جاؤ، صرف ایک لمحے کے لیے، ناراض نہیں ہونا۔ خاموش میں نے اس لیے کیا ہے کہ سب فکرہ سمجھ لو، پھر جب تک جی چاہے روتے رہو۔ پہنچا بیٹے کی لاش پر، سنتے رہتے ہو بلا تشبیہ، ہاتھ ادھر تھے۔ بیٹا ہاتھ ادھر کیوں ہے؟ بابا تیرا امتحان، برچھی سینے میں موجود ہے۔ اچھا، جب امتحان کا نام آیا چہرے پہ سوگ کی جگہ جلال آ گیا۔ اکبر میرا امتحان، پھر میں برچھی نکالوں؟ صبر کرے گا؟ بابا میں اسماعیل نہیں، میں پٹی نہیں بدھواؤں گا۔ بلا تشبیہ زہرا کے لال نے آستین الٹی۔ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، اس کے لیے بیٹے سیدھا ہو جا۔ اکبر سیدھا لیٹا، ہاتھ ہٹا، ہاتھ ہٹائے۔ بلا تشبیہ قبضہ خنجر میں ہاتھ ڈالا حسین نے، زور لگایا۔ کتابیں بتاتی ہے اکبر ساتھ اٹھا، برچھی نہیں نکلی۔ حسین نے دیکھا نوک دوسری طرف نظر آ رہی تھی۔ میرے لال برچھی بہت گہری چلی گئی، تجھے زیادہ صبر کرنا پڑے گا۔ بابا کروں گا۔ پھر سیدھا لٹایا، دیکھ رہا میری طرف، ایک ہاتھ زخمی سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈالا، زور لگایا۔ دیکھا اکیلی برچھی نہیں آتی، اکبر کا کلیجہ ساتھ آ رہا ہے۔ حسین نے طرف کے برچھی چھوڑی، زہرا کے لال نے منہ پیٹا۔ آگے پڑھو، میں کیا کروں؟ اب اگر جگر پہ چوٹ لگ جائے تو پھر مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں موجود تھی۔ حسین نے کہا پھاڑنے والے، تیرے نبیوں کی روحیں موجود ہیں، بیٹا تو میرا ہے، بھیج کسی نبی کو میرے اکبر کی برچھی نکالے۔ نبیوں نے کہا حسین اللہ مان، تیرا کام ہے ہمارا نہیں۔ اچانک خیمے کے دروازے سے زینب کی آواز آئی، حصے دار میں ہوں۔ آواز
کا حکم ہے، تیری برچی خیمے میں نکلے گی۔ خیمے میں آ کے لٹایا، بلا تشبیہ چادر سے زینب کو بلایا، نکال برچی۔ روتی ہوئی زینب آگے بڑھی، اچانک کوئی خیال آیا، پھر پلٹی، کہا حسین میں برچی نکالوں گی، لیکن مجھے ایک بات بتا، تو بھی تو حسین ہے، تو نے کیوں نہیں نکالی؟ رو کے کہا اکیلی برچی باہر نہیں آتی، تیرے بیٹے کا جگر ساتھ آتا ہے۔ روتے ہوئے زینب نے چادر کا پردہ بنایا، بلا تشبیہ حسین کی طرح ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک برچی